وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात व तमजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार दरूद व सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस दुनिया में पैदा फरमाया, इंसान के लिए इस दुनिया को इम्तिहान का आजमाइश की जगह बनाया। ये दुनिया ये आर्जी सी दुनिया है, ये दुनिया की ज़िंदगी ये थोड़ी सी ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी किसी भी टाइम किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। हर चीज़ को इस दुनिया से जाना है, हर चीज़ ने इस दुनिया को छोड़ना है। तो मेरे भाइयों, एक दिन आने वाला है कि जब क़यामत का दिन होगा, सब लोगों को इस इम्तिहान गाह में जो इम्तिहान दिया है वहाँ पे उसको रिजल्ट दिया जाएगा, वहाँ पे उसको नतीजा दिया जाएगा।
سورہ آل عمران میں اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اب کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے بڑے چمک رہے ہوں گے، سفید رنگ کے چہرے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ لوگوں کے کالے سیاہ چہرے ہوں گے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، فرمایا کہ جن لوگوں کے سیاہ چہرے ہوں گے ان سے کہا جائے گا أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کہ تم نے کفر کیا، کہ تم نے انکار کیا ایمان کے بعد۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو میرے بھائیو ان سے کہا جائے گا اب عذاب کو چکھو، کیوں؟ کیونکہ بما کنتم تکفرون، تمہارے کفر کی وجہ سے، جو تم کفر کرتے تھے اس وجہ سے اب یہ دو چہرے ہوں گے جو کامیاب۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، فرمایا کہ جو سفید چہرے ہوں گے، چمکدار چہرے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو میرے بھائیو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار لگے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، وہ دن بڑا خطرناک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بڑا خطرناک، بہت بڑا ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، فرمایا کہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو جو دودھ پلانے والی ہیں، دودھ پلانے والیاں جن کو دودھ پلائے جاتے ہیں ان سے غافل ہو جائیں گی، ان کو بھول جائیں گی۔ اتنا خطرناک دن ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کو ہم نے دودھ پلانا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ آج ماں جس کا بچہ ہو اور وہ دودھ پلانے والی ہو، بچہ دودھ پینے والا ہو، ماں بڑا خیال کرتی ہے، ماں بڑا فکر کرتی ہے کہ بچہ کہیں بھوکا نہ ہو، بچے نے دودھ ہی پینا، یہی اس کی غذا ہے، یہی اس کا کھانا پینا ہے، اس کا گزارا اسی پہ چلتا ہے، بڑا خیال رکھتی ہے، بڑا دھیان دیتی ہے۔ لیکن فرمایا اتنا خطرناک دن، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، فرمایا کہ وہ عورت دودھ پلانے والی وہ بھی غافل ہو جائے گی، اور فرمایا کہ کل ذات حمل حملہا، اور فرمایا کہ جو عورتیں حاملہ ہیں وہ بھی اپنے حمل کو گرا دیں گی۔ یعنی کہ اتنا خطرناک دن، اتنا وحشتناک دن ہوگا کہ عورتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا، ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے، وہ اپنے حمل گرا دیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، فرمایا کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے نشے میں ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا، نشہ نہیں کیا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے، ساعت عظیم، یہ بہت بڑی یہ گھڑی ہے، یہ قیامت کا دن ہے کہ ماں اپنے بچے کو بھول رہی ہے، بچے کی پرواہ نہیں ہے، بچہ پیٹ میں ہے، حمل کی پرواہ نہیں ہے، حمل گرایا جا رہا ہے، بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، دودھ نہیں پلایا جا رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ لوگ نشے میں ہیں، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ماں اپنے بچوں کو بھول رہی ہے۔ فرمایا یہ بڑا خطرناک دن ہے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ فرمایا آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ نشے کی حالت میں رہ کے نشہ نہیں ہوگا، یہ بڑا خطرناک دن ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، فرمایا کہ تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا، اس دن سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ ایسا دن میرے بھائیوں، وہ دن وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فرمایا کہ اس دن کتاب کو رکھ دیا جائے گا. فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, اور مشرکین اس کتاب کو دیکھیں گے, پڑھیں گے, چیک کریں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ, اس کتاب کو, اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً, اس نامہ اعمال میں تو ہماری چھوٹی چھوٹی بھی غلطیاں موجود ہیں. اس نے تو نہ کسی چھوٹی غلطی کو چھوڑا نہ کسی بڑی غلطی کو چھوڑا, یہاں پہ تو سب کچھ موجود ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اللہ تعالیٰ کا قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ انسان جو کچھ اس دنیا میں کر کے آئے گا, جو اس دنیا میں عمل کرتا رہا, کام کرتا رہا, اچھا کرتا رہا, برا کرتا رہا, یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوڑ دیا ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا. فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, فرمایا کہ وہ اسے پائے گا, وہ اسے دیکھے گا جو اس نے دنیا میں عمل کیا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, فرمایا کہ تیرا رب ظلم کرنے والا نہیں. تو میرے بھائی یہ بڑا خطرناک دن ہے. وہاں پہ کوئی کسی کی نہیں چلنی. وہاں پہ میں نقشہ یہ کھینچنا چاہتا ہوں, لیکن قیامت کا دن ہوگا, کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں لایا جائے گا. اللہ کے نافرمانوں کو جب رب کے سامنے لے کر آیا جائے گا تو ان کے کیا حالات ہوں گے, وہ کس طرح ان کو لایا جائے گا. تو میرے بھائیو, کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نقشہ کھینچتا ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا رہا, اللہ کے ذکر سے بھاگتا رہا, اللہ کے دین کو چھوڑ دیا, قرآن کو چھوڑ دیا, اسلام کو چھوڑ دیا, سب چیزوں کو چھوڑ دیا, اپنی منمانیاں کرتا رہا, اپنی منشا اور اپنی زندگی اپنی من چاہی کے مطابق گزارتا رہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب یہ آئے گا اس کی حالت کیا ہوگی. دنیا میں یہ دیکھتا تھا, دنیا میں اسے نظر آتا تھا, دنیا میں یہ سب چیزیں دیکھ سکتا تھا, لیکن قیامت کا دن ہوگا, اس نے رب کے ذکر سے راز کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اندھا کر کے اٹھائے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تو میرے بھائیوں کو دن تو بڑا خطرناک ہے. اس دن میں کچھ نافرمانوں کو لایا جائے گا. ایک نافرمان یہ اللہ کی عدالت میں آئے گا. اللہ کی عدالت میں جب آئے گا, اللہ تعالیٰ جب اس کو اٹھائے گا تو یہ اندھا بنا ہوا ہوگا, اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس کے لیے ایک تو دنیا میں عذاب یہ ہے, جو اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے, جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے, اللہ کے ذکر کو پس پش ڈالتا ہے, ایک تو یہ ہے دنیا میں اس پر معیشت تنگ کر دی جاتی ہے. کل قیامت کے دن جو عذاب ہوگا, جب یہ اس کو اٹھایا جائے گا, یہ اندھا ہوگا, یہ اندھا ہوگا. فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. بندہ سوال کرے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا, مجھے تو نظر آتا تھا, لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى, اب مجھے یہ اندھا کیوں کر دیا. اللہ تعالیٰ پھر جواب دیں گے. اللہ کا نافرمان اللہ کی عدالت میں گفتگو چل رہی ہے. قال رب لما حشرتنی اعمیٰ, فرمایا کہ مجھے اندھا کیوں کر دیا. فرمایا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری آیات تیرے سامنے آئی, تجھے پڑھ کر سنایا گیا, قرآن اور حدیث دین اسلام کے پاس پہنچا, تو نے اسے اعراض کیا, اس کو جھٹلا دیا, اس کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, تو نے میرے ذکر سے اعراض کیا تھا, میرے ذکر کو بھلا دیا تھا, مجھے بھول گیا تھا, اور میری آیات تیرے پاس آئی تھی, تو نے ان کو بھلا دیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, اور آج کے دن ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا. تو میرے بھائیو اللہ کے ذکر کی طرف آئیے, اللہ کی طرف آئیے.
دین کی طرف آئیے، قرآن کی طرف رجوع کیجیے. بہت سستی ہوگی، بہت غفلت ہوگی، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے، ان کو جب جمع کیا جائے گا، یہ لوگ اندھے ہوں گے، ان کو نظر نہیں آئے گا. اور میرے بھائیو، یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ذکر کو نازل بھی کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. قرآن مجید جب مراد ہے تو اس کی تلاوت بھی ہم نے کر رہے ہیں اور اس کے مطابق ہم نے زندگی بھی گزارنی ہے. اس سے ذکر مراد وہ نہیں ہے کہ ہم کچھ دعائیں پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، کچھ کر لیں. نہیں، پورے قرآن مجید کے مطابق اپنے دن اور رات کو، صبح اور شام کو، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا اوڑھنا، اپنے سب کچھ، اپنی پوری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق بنانی ہے. تب جا کر ہم اس قرآن پر اس ذکر کو سمجھیں گے کہ ہم نے ذکر میں اعراض نہیں کیا. اگر ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، اللہ کا ذکر قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں گزاری، تو اس کا مطلب ہے ہم نے ذکر سے اعراض کیا، قرآن سے منہ پھیر رہے. ظاہر قرآن مجید میں احکامات ہیں کہ نماز پڑھو، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا ہے، نیکی کے حکم ہے، حج کا ہے، بہت ساری چیزیں سارے قرآن مجید میں ہے. اگر ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ذکر سے انکار کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، پہلا بندہ جو اللہ کے پاس آئے گا، ایک بندہ وہ ہوگا جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. اور میرے بھائیوں، دوسرا بندہ جو اللہ کے دربار میں آئے گا، یحشر المتکبرون، تکبر کرنے والا شخص. آج ہمارے پاس تھوڑا سا کچھ آ جائے، کوئی نعمت آ جائے، ہم تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، ہم متکبر بن جاتے ہیں، ہم جابر بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہمارے زمین پر پاؤں نہیں لگتے. فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامہ، فرمایا کہ تکبر کرنے والے لوگوں کو امثال الذر، چیونٹیوں کی طرح، جس طرح چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہوتی ہے، یہ دنیا کے متکبر، یہ تکبر کرنے والے، یہ گھمنڈ کرنے والے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، محشر کے میدان میں جب ان کو جمع کیا جائے گا، جمع کس طرح کیا جائے گا؟ امثال الذر، چیونٹیوں کی طرح، چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح ان کو جمع کیا جائے گا. دنیا میں کیا سمجھتے تھے؟ دنیا میں کیا سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ہیں؟ تکبر کا معنی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تکبر حق کو چھپانا، حق کو چھپانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سامنے والے کو حقیر جاننا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اور جب انسان کے پاس کچھ مال آ جاتا ہے، کچھ دولت آ جاتی ہے، کوئی چیز سے اللہ نواز دیتا ہے، اس کے آنکھیں اوپر آ جاتی ہیں، یہ غریب کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، غریب سے اٹھنا بیٹھنا ہی ختم، تکبر میں آ جاتا ہے، بدماش بن جاتا ہے، جابر بن جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے. چھوٹے بندوں کی تو بات ہی نہیں سنی جاتی. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ تکبر کرنے والا جب اس کو جمع کیا جائے گا، یہ چیونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ہوں گے. فی صور الرجال، یہ لوگ یہ چھوٹے چھوٹی چیونٹیوں کی طرح انہیں جمع کیا جائے گا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. فرمایا کہ یہ جو کبریائی بڑائی جو ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ میری چادر ہے. اور فرمایا عظمت یہ میری ازار ہے، یہ پیبند ہے. فمن نازعنی منی واحدا منہما قذفته فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ان دونوں میں سے کبریائی بڑائی یہ میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے. فرمایا جو بندہ مجھ سے چھینے گا اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا. آج ہر بندہ متکبر بنا ہوا ہے. میرے بھائیو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکڑ کر مت چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ، یہ تو جس طرح چل رہا ہے زمین کو پھاڑ نہیں سکتا.
वलन तबलुगल जिबाल तूला, और तुझ पहाड़ों के बुलंदे को नहीं छू सकता, नहीं पहुंच सकता। वला तमशी फिल अर्दी मराहा, एक जो अल्लाह का बंदा है, जो रहमान का बंदा है, उनके चलने का अंदाज कुरान किस तरह बयान करता है, वह इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना। फरमाया कि रहमान के बंदे जब चलते हैं तो जमीन पर आराम आराम से सुकून से चलते हैं, और शैतान के बंदे जो हैं वो अकड़ कर चलते हैं। हदीस में आता है कि एक बंदा अकड़ कर चल रहा था, कपड़े पहने हुए अकड़ कर तकब्बुर करते हुए चल रहा था। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जमीन में धंसा दिया। तो मेरे भाइयों, ये तकब्बुर इंसान को तबाह बर्बाद कर देगा। हदीस में आता है मन कान फी क़ल्बिही मिस्कालु दर्रतिन मिन किब्रिन, फरमाया ला यदखुलुल जन्नत, फरमाया कि वो बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर हो, जर्रा बराबर भी तकब्बुर हो, वो बंदा जन्नत में नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, आज हमने क्या समझा हुआ है? ये तकब्बुर करते हैं, फख्र समझते हैं, घमंड करते हैं अपने आप पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता मन कान फी क़ल्बिही मिस्कालु दर्रतिन मिन किब्र। सहाबी ने सवाल कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा कोशिश करता है, उसकी कोशिश होती है अच्छा लिबास हो, अच्छी चप्पल हो, यह हर इंसान की कोशिश होती है। ये तकब्बुर तो नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला खूबसूरत है, जमील है, और खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। फरमाया कि ये अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी जूती पहनना, अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से बन संवर कर जब इंसान रहता है, फरमाया खूबसूरत बन के इंसान रहता है, तो फरमाया अल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह को खूबसूरती पसंद है। ये कपड़ा, ये जूती, ये तकब्बुर में नहीं आता, लेकिन इंसान की नीयत होती है कि जो इंसान उसको तकब्बुर में ले जाती है। अब कुछ लोग अच्छा कपड़ा पहनकर, जूती पहनकर, अतराते हुए, तकब्बुर करते हुए और लोगों को हकीर जानते हुए वो चलते हैं, तो वो फिर तकब्बुर होगा। तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किब्रु बतरुल हक, फरमाया जो तकब्बुर जो है ये हक को छुपाना है, हक को छुपाना है, इसे तकब्बुर कहा जाता है। तो मेरे भाइयों, ये तकब्बुर ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। अगर इंसान के दिल में थोड़ी सी भी आ जाए तो फरमाया ये बंदा जन्नत में नहीं जाएगा, ये बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सलातुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया 3 किस्म के लोग होंगे कल क़यामत के दिन, जब रब की अदालत में उनको लाया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे कलाम नहीं करेंगे। और मेरे भाइयों, जिससे अल्लाह ताला कलाम न करे, बात न करे, उसके पल्ले कुछ नहीं बचता। अब उसने हिसाब देने, अल्लाह ने ही जन्नत में भेजने, जब अल्लाह तबारक व तआला कलाम ही नहीं कर रहे तो फिर उसका क्या बनेगा? तो ना 3 किस्म के लोग हैं, वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया अल्लाह ताला उन्हें पाक भी नहीं करेगा, अल्लाह उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। बात करना तो दूर की बात है, अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा ही नहीं और ना उनको पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वो 3 लोग कौन है? एक ऐसा शख्स जो बूढ़ा है लेकिन जिना से बाज नहीं आता, बेहया से, बदकारी से बाज नहीं आता, फहश कामों से बाज नहीं आता। अब ये बंदा जब कल अल्लाह की अदालत में, ये अल्लाह का नाफरमान जब अल्लाह की अदालत में आएगा तो रब कायनात ना इसकी तरफ देखेंगे, ना इसको पाक करेंगे, ना इनसे कलाम करेंगे इनके लिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दनाक हिसाब रखा है। बूढ़ा ज़ानी। और दूसरे नंबर पे फरमाया कि ऐसा बादशाह जो झूठ बोलता है, अवाम से झूठ बोलता है, फरमाया ये बंदा भी जब अल्लाह की अदालत में आएगा, अल्लाह तबारक व तआला इनसे बात नहीं करेगा, ना इसकी तरफ देखेगा, ना कलाम करेगा।
اب تیسرے نمبر پہ مفلس، تکبر کرنے والا ہے، غریب، جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن تکبر ایسے کرتا ہے کہ جیسے اس کے پاس دنیا کے سارے خزانے اسی کے پاس ہے غریب، جیب میں کچھ نہیں ہے، کنگال ہے، مفلس شخص ہے، لیکن تکبر کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے ایسے ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا جب یہ شخص تکبر کرنے والا غریب شخص جب یہ آئے گا، لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس سے راز نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے تکبر سے بچنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ غیبت۔ آج کل یہ چیزیں عام ہیں، یہ چیزیں عام ہیں، ہم نے ان کو سمجھا چھوٹا سے سمجھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تدرون ما الغیبہ، صحابہ نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، فرمایا کہ غیبت اسے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اگر اسے پتہ چل جائے تو اسے برا محسوس اور ناپسند کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چیز بندے میں موجود ہو، جو ہم بات کر رہے ہیں، جو غیبت کر رہے ہیں، اگر وہ اس میں موجود ہو؟ فرمایا اگر موجود ہو تو یہ غیبت ہے، اگر موجود نہ ہو تو یہ آپ نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام نے سارے غیبت بڑا خطرناک عمل ہے، بڑا خطرناک عمل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی، کچھ لوگوں کے پاس سے میں گزرا، وہ اپنے ناخن پیتل کے تھے، اپنے جسم کو چیر رہے ہیں، اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، فرمایا جبرائیل امین، من ہؤلاء، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ناخن تانبے کے ہیں، اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں، اپنے جسم پر خارش کر رہے ہیں۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں یہ جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یہ لوگ کی چغلیاں کرتے تھے، یہ لوگ کی غیبتیں کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، یہ لوگوں کی عزتیں اچھالتے تھے، یہ لوگوں کی بے عزتیاں کرتے تھے، یہ لوگ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، یہ لوگ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناخن تانبے کے بنا دیے ہیں، ان کو خارش کی بیماری ہے، یہ خارش کر رہے ہیں، اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنا خطرناک عمل ہے، کتنا خطرناک عمل ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ اعمال ہمارے اندر ہے، ہم انہیں معمولی سمجھتے ہیں، کبھی گناہ سمجھتے نہیں، مزے لیتے ہیں، لوگوں کی باتیں کرتے، لوگ کی عزتیں اچھالتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پریشان کریں گے، لوگ کی غیبتیں کریں گے، آپ سکون سے رہ سکتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں نہیں، آپ عزتیں اچھالیں گے۔ رب کائنات کی ذات ہے، رب کائنات دیکھ رہا ہے، وہ اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ آپ کو نیچے دکھائیں گے۔ میرے بھائیوں بچیں، یہ آداب کے بھی خلاف ہے، یہ انسان کی دشمنی میں بڑھتی ہے۔ کسی کی غیبت نہ کرے، ہر کسی بھائی کے لیے اچھا سوچے، کسی سے حسد نہ کرے، یہ بڑا خطرناک عمل ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، پھر تانبے کے ناخن ہوں گے، پھر اپنے جسم کو خود ہی نوچیں گے۔ اور جو غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے بھائی کو گوشت کھا رہا ہے، مردہ۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو چیک کیجئے۔ قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہے، وہاں پہ سفارش نہ چلے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، فرمایا اس دن سے بچ جاؤ، وہاں پہ کسی کی نہیں چلے گی۔ یہاں پہ تو ہم دنیا کے معاملات میں کچھ غلط ہو جاتا ہے تو ہم لے دے کر معاملہ طے کر کے جان بچ جاتی ہے، ہم چھوٹ جاتے ہیں۔
لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں پہ کچھ نہیں چلے گا، وہاں پہ صرف اعمال کام آئیں گے۔ تو میرے بھائیو، اپنے اعمال کو چیک کیجئے، اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ اتنا خطرناک دن ہے، اتنا خطرناک دن ہے، اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ ہمارا آخرت کی طرف سفر ہے، ہم نے سفر کرنا ہے۔ عقل مند جو شخص ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ راہ جمع کرتا ہے، سفر کے لیے کچھ تیاری کرتا ہے۔ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ میرے بھائیو، اگر ہم اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کوئی دوسرا آگر نہیں سوچے گا۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں کتنا دین پر چل رہا ہوں، کتنا قرآن اور حدیث کو میں فالو کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث کو کتنا سمجھ رہا ہوں، قرآن اور حدیث کے مطابق میں زندگی کتنے گزار رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو، یہ کچھ اعمال تھے، ٹائم ختم ہو چکا ہے، کچھ اور بھی تھے، لیکن میں اپنے بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے باغی جب اللہ کے دربار میں آئیں گے تو ان کا بڑا خطرناک حال ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر لگا، این المتکبرون، این الجبارون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، جابر لوگ کہاں ہیں، ظالم کہاں ہے۔ آج ہم یہاں پہ بادشاہ بن کر بیٹھے ہیں، ہم تھوڑا سا کچھ آ جائے ہم مالک بن جاتے ہیں، ہم سب کچھ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ سب خاموش رہیں گے میرے بھائیو۔ تو میرے بھائیو، آج ہی انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو چیک کیجئے، کل قیامت کے دن کے لیے تیاری کیجئے، کیونکہ اگر وہاں پہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک جنت ہے اور جہنم ہے۔ اچھے عمل ہوئے تو جنت ملے گی، چہرے سفید ہوں گے، اگر کالی کرتوتیں ہوں گی، سیاہ اعمال ہوں گے تو پھر وہاں پہ چہرے بھی سیاہ ہوں گے، اگر اعمال اچھے ہوں گے تو چہرے بھی سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، پھر وہاں پر لعنتیں برس رہی ہوں گی۔ جو بندہ اچھا عمل نہیں کرے گا، کالے کرتوت، کالے اعمال، سیاہ عمل کر کے جائے گا تو چہرہ بھی سیاہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اپنے چہرے کو بچا لیجئے، اپنے چہروں کو سفید کیجئے، سیاہ ہونے سے بچائیں، شرمندہ ہونے سے بچائیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، پوری کائنات جمع ہوگی، کسی ایک آدھ بندے کے سامنے نہیں، سب کے سامنے ذلت کا سامنا ہوگا۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب